الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قربانی کے شرعی مسائل کا پارٹ نمبر 10 ہے، 10واں حصہ ہے، اور اس میں بھی پہلے کی طرح ہم 10 سوالات اور ان کے جوابات کو شامل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر قربانی کے جانور کے سینگ ٹوٹ جائیں تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو اس حوالے سے 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر سینگ جڑ تک نہ ٹوٹیں بلکہ اوپر سے ٹوٹ جائیں تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر سینگ سر کے اندر جڑ تک ٹوٹ جائیں جس کی وجہ سے سر میں زخم ہو جائے اور قربانی تک وہ زخم بھر جائے تو بھی ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر سینگ سر کے اندر جڑ تک ٹوٹ جائیں جس کی وجہ سے سر میں زخم ہو گیا ہو اور قربانی تک وہ زخم نہ بھرے تو اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے جو زخم ہوا وہ عیب ہے اور وہ اب تک برقرار ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے سینگ جلا دیے اور بعد میں دونوں سینگ نہ نکلے یا کوئی ایک سینگ نہ نکلا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سینگ جلانے کی وجہ سے جو زخم ہوا وہ زخم قربانی تک صحیح ہو گیا وہ باقی نہ ہو۔ چوتھا سوال یہ کہ اگر کسی جانور کے پورے 2 کان یا کوئی ایک کان کٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پورے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں یا کوئی ایک کان کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ کہ اگر کسی جانور کا کان چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی جانور کا کان لمبائی میں چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کا کان پھٹا ہوا ہو یعنی اس کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس جانور کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بچنا بہتر ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے کان کا اگلا یا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو لیکن جدا نہ ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان چھوٹے ہوں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اگر کسی جانور کے کان پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ 9واں سوال یہ کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان ہی نہ ہو یا ایک کان ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ جس جانور کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس جانور کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔